السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کفر کریں اور کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں. ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے. ان کے عذاب میں نہ تو تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں عذر اور ہیلے بہانے کا کوئی موقع دیا جائے. تو جب کفر کا، کفار کا اور کفر ہی کی حالت میں مر جانے والوں کا انجام بیان کیا گیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اختصار کے ساتھ ایک مختصر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جامع تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا سچا عبادت کے قابل ایک ہی معبود ہے، تمہارا اللہ ایک ہی ہے جو سچا عبادت کے لائق. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے اور حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس توحید کا تذکرہ کیا گیا. یہی وہ توحید ہے جس توحید پر اس دنیا اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ آخرت کی نجات کا دار و مدار. دنیا میں عزت اور آخرت میں سرخروئی کا ضامن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، اللہ واحد کی بندگی کا عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر بندے کو آخرت میں قیامت کے دن نجات کی کوئی راہ نہیں. نجات کی ضرورت ہے، نجات کی خواہش ہے، تو یہ توحید کا کلمہ اور توحید کا عقیدہ زندگی میں ہونا چاہیے اور اسی حالت میں موت ہونا چاہیے. موت اگر کفر پر ہو گئی تو آخرت کا انجام اخیر پر ہوگا، خاتمے پر ہوگا. خاتمہ توحید پر ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بندے کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی اور وہ جنت کی بے شمار نعمتوں میں داخل ہوگا. اور اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، توحید باری تعالیٰ اور ایک اللہ کی بندگی پر اگر انسان کا خاتمہ نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہی وہ کلمہ ہے، کلمہ توحید، توحید کا عقیدہ جس کے بارے میں امت کے علماء لکھتے رہے ہیں. اول ما يدخل به العبد في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اس عقیدے کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے توحید کا جس کے ذریعے سے سب سے پہلے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کام کر ڈالے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات خیرات کرے، کار خیر انجام دے، کوئی بھی کام نیکی کا، اجر و ثواب کا کر ڈالے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلمہ توحید کا اعتراف نہ کرے. زبان سے، دل سے تصدیق اور عمل کر کے دکھانا. اسی بات کو امت کے علماء ہمیشہ لکھتے رہے ہیں. قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو اعتراف ہے، یہ اعتراف زبانی بھی ہونا چاہیے اور اس کا معنی جو کچھ بھی ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس معنی کو دل سے تصدیق کرنا ہے اور پھر اس کلمے کی جس کا اقرار زبان سے کیا ہے، دل سے تصدیق کیا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. عمر بھر موت تک اس کے تقاضے پر قائم رہنا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اس کلمہ توحید کے معنی کے اور اس کے تقاضے کے خلاف ہو. یہ اس کلمہ توحید کی اقرار کا مطلب ہوتا ہے. زبان سے نطق، دل سے تصدیق اور عمل کر کے اس پر زندگی بھر قائم رہنا. تو سب سے پہلا یہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور سب سے آخری کلمہ ہے جس سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے. یعنی اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نیک کام کر ڈالے،
کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کلمہ توحید کا اعتراف نہ کرے زبان، دل اور عمل سے. اور انسان بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے باہر نہیں نکلتا جب تک اس کلمے میں خلل پیدا نہ کرے. اس کلمے کی توحید، کلمہ توحید کی کا جو اعتراف ہے، اقرار ہے، اگر اسے اس نے ضائع کر دیا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا کتنا بھی اہتمام کرتا رہے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا. اس کی ان عبادتوں کا اور ان کار خیر کا کوئی اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ اس کے بغیر بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تو ہی انسان اسلام میں داخل ہوگا. اور اس کے سب سے اخیر میں یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے سب سے اخیر میں انسان اسلام سے باہر نکلے گا. یعنی سارے کام کر ڈالے، سارے گناہوں کے کام کرے گا، بہرحال وہ مسلمان رہے گا، گنہگار ہوگا، کبیرہ گناہوں کا معترف ہوگا، سب کچھ ہوگا، بڑا سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے، لیکن یہ جرم جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی بندگی اور خالص وحدانیت کا عقیدہ یہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا طویل سلسلہ جاری فرمایا. اس دنیا میں سب سے پہلے جس قوم نے اس کلمے کو، اس توحید کو بگاڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں شرک کیا، وہ قوم، وہ طبقہ سب سے پہلا دنیا کا وہ قوم ہے، وہ طبقہ ہے جس کے بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو خراب کر لینے والی قوم کے اندر ان کی اصلاح کرنے کے لیے، دوبارہ ان کو اس توحید کا سبق سکھانے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا. پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور دنیا کے اندر مسلسل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخری نبی علیہ السلام تشریف لائے. ان سارے نبیوں کی جو دعوت تھی، ان ساری نبیوں کا جو مشن تھا، وہ یہی مشن تھا جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ جب اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کو یاد کرو، جب ہم نے انہیں ان کی قوم کے اندر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے لیے تمہارا اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہی بات حضرت شعیب صاحب مدین کے بارے میں، یہی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہی بات حضرت موسیٰ. اس الغرض تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میرے بھائیوں، سارے کے سارے نبیوں کا یہی مشن تھا کہ اس دنیا میں، اس زمین پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ دھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیے سے ہوتا ہے. اس لیے اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اگر سر ٹیکا گیا تو یہ زمین کا بدترین ظلم ہوگا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، اسی لیے جتنا بڑا جرم ہے، ظلم ہے، اتنی ہی بڑی سزا ہے کہ اس جرم کی اور اس ظلم کی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. جبکہ جو شخص اس کلمہ توحید کا اعتراف کر لے، اس کلمہ توحید کا اعتراف کر لے زبانی، اس کے معنی کو سمجھ لے، دل سے تصدیق کر لے اور اس پر عمل کرے، میرے بھائی، گرچہ یہ عقیدہ اسے زندگی کے آخری موقع پر نصیب ہو اور اسی پر اس کی موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ومات على ذلك الا دخل الجنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کو دل سے تصدیق کرے، یعنی یقین کرے اس کے اوپر اور اس پر عمل کرے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے. جس بندے کی کلمہ توحید پر موت ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ شرط ہے میرے بھائیوں کہ موت بھی اسی پر ہونی چاہیے، موت اسی پر ہونی چاہیے تو ہی جنت کی ضمانت ہے. ورنہ اگر خاتمہ خیر پر نہیں ہوا، یعنی توحید پر نہیں ہو، تو انسان کے لیے جنت کسی بھی صورت میں ممکن نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کلمے کا مقام رکھا، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے تعلق رکھتا ہے، اس کی وحدانیت کا عقیدہ ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ کفر کرتا رہا، کفر میں، شرک میں ڈوبا رہا، عیسائیت، یہودیت، کفر اور تمام بدعقیدگیوں میں، بت پرستیوں میں ڈوبا رہا،
اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی کہ کلمہ توحید کا اعتراف کر لے، اسے مان لے، تصدیق کر لے، تو گرچہ میرے بھائیوں اسے ایک بھی نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے زندگی میں اور اس کی موت ہو جائے اس کلمے کے بعد، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے بہرحال جنتی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی توبہ کر لیتا ہے، کلمہ توحید کا اعتراف کر لیتا ہے، پچھلے اس کے سارے کفر و شرک کے جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عمرو اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اسلام اپنے سے پیشتر سارے گناہوں کو، ساری بدعملیوں کو، کفر و شرک کو ڈھا دیتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح اور سچا اعتراف کر لیا ہے اور دل سے تصدیق کر لیا ہے تم نے، اور اب جو بھی عمر تم کو ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو جو تم نے کفر و شرک کا کیا ہے اسے معاف ہی نہیں کر دے گا بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے پر نجات کا دار و مدار ہے، اور اس سلسلے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضائل، 50 حدیثیں، سینکڑوں آیتیں اس کلمے کی فضیلت کے اندر موجود ہیں، لیکن بہرحال تفصیلات تو بہت کچھ ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے صرف اشارہ کروں جس سے بہت ہی زیادہ واضح طور پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے پاس اگر کوئی بھی نیکی نہ ہوگی لیکن وہ یہ نیکی لے کر کے آیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخری مرحلے میں بھی بندے کی بخشش کر دے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصاحب برجل من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو ساری انسانیت، ساری کائنات کے سامنے، تمام اولین اور آخرین کے سامنے آواز دے گا، اسے بلائے گا اور وہ شخص لایا جائے، اور وہ شخص حد درجہ گنہگار ہوگا، حد درجہ بدعمل ہوگا، اور اس کے جو دفتر ہوں گے نامہ عمل جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ نامہ عمل گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے سامنے 99 دفتر گناہوں کے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دفتر الی مد البصر اس کے نگاہوں کے بقدر دراز ہوگا، لمبا ہوگا، یعنی 99 رجسٹر کھولے جائیں گے اور سب کے سب گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی ایک دفتر ہوگا، دوسرا دفتر جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی گناہوں سے بھرا ہوا، گویا پوری عمر گناہوں میں ڈوبا رہا، اور جب بدعمل تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ اسے اس وقت کیونکہ کوئی سہارا نہیں، انسان یہاں تو غافل رہتا ہے، ہم اور آپ یہاں غفلت کا شکار ہے، بندہ غفلت کا شکار ہے، لیکن آخرت میں چونکہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، جنت سامنے، جہنم سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور سارا نظام الگ ہی ہوگا میرے بھائیوں، تو بندہ اس کو گھبرائے گا، ڈرے گا، کیونکہ اسے اپنا احساس ہوگا کہ میں آج اللہ کے سامنے میری پیشی ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائیوں اس وقت ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا، یہ بتاؤ کہ یہ جو دفتر کھلے ہوئے ہیں اس میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان گناہوں کا تمہیں اعتراف ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ وہ کہے گا کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ہی سارے گناہ کیے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا اظلمت کا کتبت الحافظون، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہو، یعنی غلط نوٹ کر دیا ہو، غلط لکھ دیا ہو، جبکہ تو نے گناہ کا کام نہیں کیا ہو؟ کیا تو انکار کرتا ہے ان میں سے کسی چیز کا کہ یہ نہیں میں نے کیا ہے، فرشتوں نے غلط لکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈرے گا، گھبرائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا الک حسنہ عندک حسنہ، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کہاں نیکی ہے، رجسٹر تو نے کھولا ہے، سب گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، اس میں کوئی نیکی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ بندہ مایوس ہو رہا ہے اور گھبرا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا بلا ان عندنا لک حسنہ، کیوں نہیں، تجھے نہیں معلوم ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا ان لک عندنا حسنات، تجھے نہیں معلوم ہے شاید لیکن تیری ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، ہے وہ نیکی ایک کلمہ توحید کی نیکی، لیکن وہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ واحد نیکی، اکیلی یہ نیکی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے انسان کے یہ دفتر کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اس کلمے کو بھاری کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ گھبرائے گا اور
جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ سارے دفتر گناہوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اور اس کے بعد روایت میں ہے فیرفع البطاقہ، ایک کارڈ اٹھایا جائے گا، علیہا لا الہ الا اللہ، اس کارڈ کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ پرچی یوں سمجھ لیں، کارڈ سمجھ، روایت کے اندر بطاقہ آیا جس کو کارڈ کہتے ہیں، تو ایک کارڈ اٹھایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی کلمہ توحید کے اعتراف اور اقرار کی نیکی جو اس نے کی ہوئی ہے، گرچہ دفتر 99 گناہوں سے لدے ہوئے ہیں لیکن ایک کارڈ بھی اس کی نیکیوں میں ہے جو کلمہ توحید، یعنی گویا اس کے گناہ تو بہت ہیں لیکن اس کا گناہ شرک سے متعلق نہیں، اس کا گناہ شرک سے متعلق نہیں ہے، کفر سے متعلق نہیں ہے، اللہ کی توحید کے خلاف نہیں ہے، وہ بقیہ اور بہت سارے گناہوں سے اس کے دفتر لدے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے کہے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، کارڈ اٹھایا جائے گا، بندہ جب اس کارڈ کو دیکھے گا، ایک طرف ایک پرچی چھوٹی سی اور دوسری طرف 99 دفتر دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ایک نیکی ہے بھی میرے نام عمل میں تو کہاں یہ ایک چھوٹی سی پرچی اور کہاں یہ 99 گناہوں کے دفتر، آخر کیا مقابلہ ہے؟ یہ ایک پرچی کیا کر سکتی ہے ان گناہوں کے ساتھ، سامنے میرا کیا بھلا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَتُوضَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ وَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پرچی ترازو کے میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور 99 گناہوں کے دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، لیکن وہ ایک کارڈ والا، ایک پرچی والا پلڑا وہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور یہ جو گناہوں کے دفتر تھے 99، یہ جیسے کوئی ہلکی چیز ہو ایک پلڑے میں، بالکل ہلکی چیز، اور دوسری طرف 50 کلو 100 کلو کا وزن رکھ دیا جائے تو وہ ہلکی چیز کا پلڑا بالکل اچھل جائے گا آسمان میں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کارڈ کی وجہ سے اس کی 99 دفتر کا پلڑا یہ آسمان میں اڑ جائے گا، طاشت یعنی اڑ جائے گا ہلکے پن کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تجھے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، تیرے پاس گناہوں کے دفتر ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ تو نے میری توحید میں کوئی خلل نہیں کیا ہے، تو شرک کر کے نہیں آئے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر تو میرے پاس قیامت کے دن آئے، ولم تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر کے نہ آیا ہو، غفرت لک من ذنوبک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے کلمہ توحید۔ یہاں کفر کا ذکر کیا گیا، کفار کا ذکر کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا، لعنت کا ذکر کیا گیا کہ مرتد ہونے والے یعنی کفر پر رہنے والے جو کفر پر مرے ہوں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ بہت مناسبت ہے اور قرآن کریم کا انداز ہے کہ جہاں توحید کا ذکر ہوتا وہیں شرک کی وضاحت کی جاتی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہوتا وہیں جہنم کی وعید بھی ذکر کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے، تو جہاں اس کا ذکر ہوا وہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا مناسب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر پر مر جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے، اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے گرچہ گناہ بھی ان کے پاس ہوں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے گا، ضرور گناہوں کی سزا دے گا اگر دینا چاہے گا، یا اگر چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن بہرحال آخری انجام اس کی توحید کے بنا پر اس کا جنت ہوگا، اس کا انجام جنت ہوگا، اس کا فیصلہ جنت کے حق میں کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو ذرات ہیں، اس کی جو ذریت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توحید کی سلامتی، اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق بخشے، اور اس عظمت کو، توحید کی اس عظمت کو اپنے سینے میں ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑا سرمایہ ہمارے اور آپ کے سینوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بالمقابل جس کے پاس یہ توحید کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری کائنات کی ساری دولت موجود ہو تو بھی اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس تمہیں جو نعمتیں ملنی تھی اس ایمان کی بنیاد پر، جنت کی نعمتیں، وہ تمہیں نہیں مل سکتی ہیں، تمہیں جو مزہ ملنا تھا وہ تم نے اسے اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر لیا ہے۔
اب تمہارے لیے آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی توحید سمجھنے کی، اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا مقام سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں مزید اپنی توحید کو مضبوط کرنے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے، اور اس میں جو خلل شیاطین کی طرف ڈالے جاتے ہیں اس کی نکارت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.